اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہمارا رکوع بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت میں ہمیں وقف کی 4 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم 5 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ دوسرا ہوگا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا۔ تیسرا ہوگا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ چوتھا ہوگا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ پانچواں اور آخری ہوگا ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے، کچھ حروف عاطفہ مل رہے ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم 3 حصے کریں گے۔ الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، اور دوسرا ہوگا وکان تحتہ کنز لہما، تیسرا ہوگا وکان ابوہما صالحا۔ تو اب پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ جو ہے وہ واو حرف ہے، اما حرف شرط و تفصیل ہے، الجدار اسم ہے، مرفوع ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، فا حرف ہے، کانا فعل ناقص واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، لام حرف جر ہے، غلامینی اسم نکرہ ہے، مثنی ہے، مذکر ہے، اور لام کی وجہ سے مجرور ہے۔ غلامینی غلام کا مثنی ہے، اور اگلا لفظ ہے جی یتیمینی، جو کہ یتیم کا مثنی ہے، اور یہ بھی نکرہ ہے، مثنی ہے، مذکر ہے، اور مجرور ہے اس وجہ سے کہ یہ غلامینی کی صفت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ فی حرف جر ہے، جس کے بعد المدینہ مجرور ہے، اور المدینہ سے مراد وہ شہر ہے جس میں وہ 2 یتیم بچے تھے، یعنی یہاں پر مدینہ سے مراد مدینہ النبی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، اما حرف شرط و تفصیل ہے، الجدار مبتدا ہے، فا جزائیہ ہے جو جواب الشرط پر داخل ہوتا ہے، کانا فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل کانا کا اسم ہے، اور لام حرف جر ہے جس کے بعد غلامینی یتیمینی یہ موصوف صفت ہو کر مجرور ہیں لام مجارہ کے لیے، اور لام مجارہ اپنے مجرور سے مل کر خبر بن رہا ہے کانا فعل ناقص کی۔ فی المدینہ تھی جار مجرور، یہ صفت بن جائے گی غلامینی کی۔ غلامینی کی 2 صفات ہو گئیں، ایک یتیمینی اور ایک فی المدینہ تھی، اور پھر غلامینی موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر خبر بن جائے گا کانا فعل ناقص کے لیے، اور کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا الجدار مبتدا کے لیے، اور الجدار مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے۔ دوسرا حصہ جو ہے پہلے حصے کا وہ ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ الفاظ سے بات کریں گے۔ واو حرف ہے، کانا فعل ناقص ہے، تحت ظرف ہے، اور اس کے ساتھ ہو ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ کنز کا لفظ جو ہے واحد مذکر مرفوع اور نکرہ استعمال ہوا ہے، خزانے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ہما ضمیر مجرور متصل مثنی مذکر کی لگی ہوئی ہے۔ واو کو عاطفہ مان لیں گے، کانا فعل ناقص ہوگا، تحت ہو ظرف اور مضاف الیہ ہو کر یہ خبر بن جائے گا کانا کی، اور خبر مقدم قرار دے دیں گے اسے۔ کنزن کو موصوف قرار دیں گے، جس کے بعد لہما جار مجرور صفت بن جائے گا کنزن کی، اور کنزن موصوف اپنی صفت سے مل کے کانا کا اسم مؤخر بن جائے گا، اور کانا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اس جملے کو ہم عطف کر دیں گے کانا غلامینی والے جملے پر۔ ترجمہ کرنا چاہے اس حصے کا تو یوں ہوگا، اور دیوار کے نیچے تھا ان دونوں کے لیے خزانہ۔ اب چلتے ہیں جی اگلے حصے کی طرف۔ اگلا حصہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کے الفاظ سے بات کرتے ہیں اور اسے انالائز کرتے ہیں۔ واو حرف ہے، کانا پھر فعل ناقص،
माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीखा अबू अस्माए खमसा में से है, मरफू इस्तेमाल हुआ है, मुज़ाफ़ है इसलिए अबू के तौर पर आ रहा है। हुमा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुसन्ना मुज़क्कर की है, और सालिहन जो है ये सीगा सिफत है, इस्मुल फ़ाइल नकरा है, वाहिद है और मुज़क्कर है। वाव को आतफ़ा करार दे देते हैं। काना फ़ेल नाकिस है, अबू हुमा मुज़ाफ़ इलैह होकर काना का इस्म हो गया, और सालिहन काना की खबर है इसलिए मंसूब है, और काना फ़ेल नाकिस अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया बन गया, और इस जुमले को भी हम काना लिगुलामैनी यतीमैनी पर अत्फ़ कर देंगे। तर्जुमा करना चाहें अपने अल्फाज में तो यूं होगा, और उन दोनों का बाप एक नेक इंसान था। उसके बाद जो अगला हिस्सा है, फ़अरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्दहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा, इसमें हमें वाव आतफ़ा नज़र आ रहा है क्योंकि उसके बाद पूरा फ़ेल है, तो हम इस हिस्से के दो हिस्से कर देंगे। पहला हिस्सा होगा फ़अरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्दहुमा, और दूसरा होगा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। अब जो पहला हिस्सा किया है फ़अरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्दहुमा, इसके अल्फाज से बात करते हैं। फ़ा हर्फ है और इसके बाद अरादा फ़िल माजी मारूफ वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। रा वाव दाल बाबे फ़ाल अरादा युरीदु इरादतन इरादा करना। रब वाहिद मुज़क्कर मुअर्रब बिल इज़ाफ़ा होने की वजह से मारफ़ा और मरफू है। काफ ज़मीर मजरूर मुत्तसिल वाहिद मुज़क्कर हाजिर की लगी हुई है साथ। अन जो है ये हरफु मस्दर है इसलिए कि आगे फ़ेल मुज़ारे आपको यबलुगा मंसूब नज़र आ रहा है, असल में था ये यबलुगानी। बालाम गैन हुरूफ मादा हैं, फ़ेल मुज़ारे मारूफ मंसूब है, मुसन्ना मुज़क्कर का सीखा। बलगा यबलुहु पहुँचना माना है इसके। अशुद्ध जो है ये इसम ज़ात है, मजबूती और सख्ती के लिए इस्तेमाल होता है। एक लफ्ज़ होता है अशद, अशद शीन की ज़बर के साथ, वो शदीद से अफल तफजील का सीखा होता है। ये है अशुद्ध, शीन की पेश के साथ इसम ज़ात मजबूती और सख्ती के लिए इस्तेमाल होता है। हुमा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुसन्ना मुज़क्कर गायब की है। अल्फाज पे बात मुकम्मल हो गई है, अल्फाज को जोड़कर जुमला बनाते हैं। फ़ा को आतफ़ा या इस्तिनाफिया करार दिया जा सकता है। अरादा फ़ेल माजी है, रब्बू का मुज़ाफ़ इलैह होकर ये फ़ाइल बन गया अरादा फ़ेल के लिए। और अब अरादा फ़ेल का जो मफ़ूल है वो मस्दर मुअव्वल की सूरत में आ रहा है जो कि है अन यबलुगा अशुद्दहुमा। अब मैं मस्दर मुअव्वल को एनालाइज करने लगा हूँ। अन हरफु मस्दर है जिसका सिलतुल मौसूल हरफी जो है वो है यबलुगा अशुद्दहुमा। यबलुगा फ़ेल बा फ़ाइल है, अलिफ ज़मीर मरफू मुत्तसिल फ़ाइल हो गया, और अशुद्दहुमा मुज़ाफ़ इलैह होकर मफ़ूल बिही हो गया। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर सिलतुल मौसूल हरफी बना अन मस्रिया के लिए, और अन मस्रिया अपने सिलतुल मौसूल हरफी से मिलकर महल्लन मंसूब मफ़ूल बिही बना अरादा फ़ेल के लिए, और अरादा फ़ेल अपने फ़ाइल रब्बू का और मफ़ूल अन यबलुगा अशुद्दहुमा से मिलकर जुमला फ़ेलिया बन गया। तर्जुमा करना चाहें तो कुछ यूँ होगा, और चाहा तेरे रब ने कि वो दोनों पहुँचें अपनी भरपूर जवानी को। अब इस हिस्से का जो दूसरा हिस्सा हमने किया था वह यस्तखरिजा कंज़हुमा, इसके अल्फाज से बात करते हैं। वाव आतिफ़ा यस्तखरिजा फ़िल माजी मारूफ मुसन्ना मुज़क्कर का सीगा है। खाराजीम हरूफ मादा हैं, बाब इस्तिफ़ाल से इस्तेमाल हुआ है। इस्तखरजा यस्तखरिजु इस्तिखराजन बाहर निकालना इसके माना है। कंस का लफ्ज़ एक मरतबा फिर आ गया आपके सामने, और इसके साथ ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुसन्ना मुज़क्कर की लगी हुई है हुमा। जुमला बनाएं तो वाव आतफ़ा यस्तखरिजा फ़ेल बा फ़ाइल, अलिफ ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल है, और कंज़हुमा मुज़ाफ़ इलैह होकर मफ़ूल बिही बन गया फ़ेल के लिए, और फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया बन गया, और इसको हम अत्फ़ कर देंगे पिछले वाले जुमले पर। तर्जुमा करना चाहें तो कुछ होगा, और वो दोनों निकाल लें अपना खजाना। अब जो अगला हिस्सा है वो है रहमतम मिर रब्बिक। अल्फाज से बात करते हैं। रहमतन मस्दर है, मंसूब इस्तेमाल हुआ है। मिन हरफ़ जर है जिसके बाद रब आपको मजरूर नज़र आ रहा है, वाहिद है मुज़क्कर है, और मारफ़ा है मुअर्रब बिल इज़ाफ़ा होने की वजह से, और साथ ज़मीर लगी हुई है काफ ज़मीर मजरूर मुत्तसिल वाहिद मुज़क्कर गायब की। अल्फाज को जोड़कर अब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। रहमतन नकरा है और नकरा के बाद जार मजरूर है मिर रब्बिका, तो मिर रब्बिका को हम रहमतन की सिफत भी बना सकते हैं, और रहमतन चूँकि मस्दर है तो मिर रब्बिका को इसके मुतालिक भी कर सकते हैं। सिफत बना लें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो बहरहाल ये मौसूफ़ और सिफत जो हैं ये दोनों मिलकर अब मंसूब क्यों है, तो इनके मंसूब होने की एक वजह यह है कि मफ़ूल लहू हो सकते हैं अरादा फ़ेल के लिए, और इसको हाल गुलामैनी से भी करार दिया जा सकता है। सबसे आसान यही है कि आप इसे मफ़ूल लहू बना दें तो साथ ये जुड़ भी जाएगा।
یعنی تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے۔ چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ اگلا حصہ ہے وما فعلتہ عن امری۔ الفاظ سے بات کریں، واو حرف ہے، ما حرف ہے، حرف نفی ہے، فعل ماضی سے پہلے آیا ہے، فعلتو فعل ماضی معروف واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل یفعل کرنا کے معنی میں، تو جو آپ کو نظر آ رہا ہے سیان کلم میں، یہ ضمیر مرفوع متصل واحد متکلم کی ہے۔ ساتھ جو ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے یہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے۔ ان حرف جر ہے جس کے بعد امر مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، اور امر واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے معرف بالاضافہ ہونے کی وجہ سے، اور یا جو ہے ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ واو کو عاطفہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور حال بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ما حرف نفی ہے، فعلتہ فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ ہے، جس میں تو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے اور ہو ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ ان حرف جر ہے جس کا مجرور امری ہے، اور امری جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ گویا ان حرف جر ہے اور امری مجرور جار مجرور مل کر یہ حال بنا دیے جائیں گے فعلتو کی فاعل کی ضمیر سے۔ پھر ما فعلتو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ واو حالیہ لیا جائے تو محل منصوب جملہ بنا دیں گے، اور واو عاطفہ لیا جائے تو عطف کر دیں گے اما الجدار والے جملے پر۔ اب چلتے ہیں جی اس آیت کے آخری جملے کی طرف، اور وہ ہے ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ ذالک اسم و اشارہ ہے واحد مذکر بعید کا، معرفہ ہے، مبنی ہے۔ تعویل باب تفعیل سے مصدر ہے، اولا یؤول تعویلا بغیر تنوین کے استعمال ہوا ہے۔ ما موصولہ ہے اس لیے آپ کو بلو کلر میں دکھایا گیا ہے۔ لم حرف نفی و قلب و جزم ہے۔ تستطيع آپ کو یاد ہوگا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 67، آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 75 میں تستطيع کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور پھر یہ تستطيع کا لفظ جب مضموم ہوا لم کی وجہ سے آیت نمبر 78 میں تو لم تستطيع رہ گیا، اور اس آیت میں یہاں سے باب استفعال کی جو تا ہے وہ بھی نکال دی گئی اور بن گیا تستطيع۔ فعل مضارع معروف مجزوم ہے لم کی وجہ سے، الا حرف جر ہے جس کے بعد ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے صبرن جو کہ مصدر ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ ذالکہ کو ہم مبتدا بنا لیں گے کیونکہ مبنی اور معرفہ اسم ہے۔ اب اسے مبتدا بنا دیا تو آگے خبر ہوگی، اور خبر ہے تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اس میں تعویل جو ہے یہ مضاف ہے، اس لیے کہ الف لام بھی داخل نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ما موصولہ ہے، لہٰذا ما موصولہ کو ہم محلاً مجرور مضاف الیہ مانیں گے، اور ما موصولہ اکیلا کبھی نہیں آتا، اس کے بعد جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے لم تستطع علیہ صبرا۔ اب صلۃ الموصول کو میں انالائز کر رہا ہوں۔ لم حرف نفی و جزم و قلب ہے، تستطيع فعل و فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، علیہ جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا صبرن کے، اور صبرن جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا تستطيع فعل کے لیے، اور تستطيع فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا۔ ما اسم موصول کے لیے اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن جائے گا تعویل کے لیے، اور تعویل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بن جائے گا ذالکہ مبتدا کے لیے، اور ذالکہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور اس جملے کو ہم استنافیہ قرار دے دیں گے۔ یعنی جملہ اصل میں تھا کہ قالا حضرت خضر نے فرمایا کہ ذالکہ تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ یوں ہوگا، یہ ہے اس کی تعبیر جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ پوری کر لی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ورکنگ کو میچ کر لیتے ہیں۔ اور آخر میں ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ ترجمہ اس کا کیا گیا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ اور رہ گئی دیوار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان کا باپ نیک تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اور اپنا خزانہ نکال لیں، رحمتًا من ربک تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے،
وما فعلتہ عن امری، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، ذالک تعویل ما لم تسطع علیہ صبرا، یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 جس پہ رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلے رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جو کہ آیت نمبر 83 ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔